پھر ہوا یوں کہ ایک خبر اچانک دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کی زینت بنی، جس سے ہر طرف تہلکہ مچ گیا۔ خبر بھی پاکستان کے متعلق تھی۔ پاکستان کے متعلق عموماً دنیا کے خبر رساں ادارے کسی اچھی خبر سے گریز کرتے ہیں۔ بات دہشت گردی سے شروع ہو کر معاشی بدحالی پر تمام ہوتی ہے، اور اس قبیل کی خبریں دنیا بھر میں ریٹنگ بھی زیادہ لیتی ہیں۔ مگر جس خبر کا تذکرہ مطلوب ہے وہ خبر خوش کن ہی نہیں، حیران کن بھی تھی۔ تبھی تو یہ خبر چند لمحوں اور مختصر ساعتوں میں کل عالم کی امیدوں کا مرکز بن گئی۔ وہ ممالک جو کبھی پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اب وہی اس کی چاہت میں گرفتار ہو گئے۔ وہ ممالک جن کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے نہیں کرتی تھی، انہی ممالک کے شائقین جوق در جوق پاکستان کا ویزا حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ امیگریشن والوں کی چھٹیاں منسوخ ہو گئیں۔ پاکستانی ویزے کے حصول کے لیے سفارشیں ہونے لگیں۔ کئی ممالک کے سفارت خانے سرگرم ہو گئے۔ ہوٹلوں میں بکنگ ملنا محال ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر بس اڈوں کا سا رش پڑ گیا۔ یوں لگتا تھا دنیا کے سب قافلے ایک ہی منزل کی جانب گامزن ہیں۔ بھئی قصہ کچھ یوں ہے کہ آثار قدیمہ کے کچھ نابغہ روزگار ماہرین نے جانے کیسے یہ دریافت کر لیا کہ پاکستان کے ایک شہر کی مٹی میں ایک خزینہ دفن ہے، جس میں جواہرات اتنے بیش قیمت ہیں کہ ان سے کسی ایک شخص، خاندان یا گروہ کے ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے دلدر دور ہو جائیں گے۔ اس خزانے کا مول جاننا چاہا تو جواب ملا یہ انمول ہے۔ تاہم اپنی مثال آپ، یہ گنجینہ ہنوز زیر خاک ہے۔ اس کی تلاش جان جوکھم کا کام ہے۔ جو ہمت کرے گا وہ من کی مراد پائے گا۔ وہ تمام عمر بیٹھ کر ہی نہیں کھائے گا بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے عیش و آرام کا سامان بھی کر جائے گا۔ دنیا کی سٹاک مارکیٹس میں ان نادیدہ انمول جواہرات کے شیئرز کا کاروبار شروع ہو گیا۔ ان پر بڑے بڑے سرمایہ دار اور گرگ بازار سٹہ لگانے لگے۔ کچھ نے ان کی خیالی تصویر اتاری تو کچھ ان کے خیالی خاکوں کی قیمت پر لٹو ہو گئے۔ کچھ محققین نے ان کی دریافت کو تاریخ انسانی کا ایک اہم قدم قرار دیا، اور کچھ ان کے حصول کی خاطر گھر بار کو خیر بات کہہ کر عازم پاکستان ہوئے۔ جو پاکستان نہیں آ سکے وہ ان جواہرات سے متعلق دنیا بھر میں نشر ہوتی لائیو خبروں کے سامنے ہمہ تنگوش بیٹھے رہے۔ چونکہ ابتدائی رپورٹس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جواہرات نہ ہڑپا میں ہے، نہ موہنجو دڑو میں، نہ ٹیکسلا میں ہے، نہ ہی بلوچستان میں۔ اس خزانے کا مرکز پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ بیرون ممالک سے جو لوگ خزانے کی تلاش میں آئے سو آئے، پاکستان بھر کے لوگ اسلام آباد کی جانب دوڑ پڑے، اور اس حال میں اسلام آباد پہنچے کہ کسی نے پھاوڑا پکڑا ہوا تھا، کسی نے بیلچہ تھاما ہوا تھا، اور جبکہ بہت سے ایسے بھی تھے جو خالی بوریوں کے ساتھ آئے تھے کہ واپسی میں زر و جواہر سے بھری ہوئی یہ بوریاں ہوں گی۔ پھر آنے والے یوں ہی نہیں آ گئے۔ انہیں بھی پردیسیوں کی طرح اسلام آباد تک پہنچنے میں خاصے کٹھن اور کٹھور مراحل طے کرنا پڑے۔ کوئی ہوائی جہاز سے پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا تو کس کو بمشکل ٹرین میں پاؤں دھرنے کی جگہ ملی تھی۔ بہت سے ایسے تھے جو بسوں کی چھتوں پر خاک پھاندتے یہاں تک پہنچے تھے، اور کئی تھے جو موٹر سائیکلوں پر ہی عازم اسلام آباد ہو گئے تھے۔ پھر بات یہیں تمام نہیں ہوئی، اس لیے کہ جسے کوئی سواری نصیب نہیں ہوئی اس نے پوٹلی میں 2 روٹیاں بطور زاد راہ باندھی اور خرامہ خرامہ اسلام آباد کی جانب چل پڑا۔ عموماً جلسوں کے انعقاد سے پہلے دیواروں پر لکھا جاتا ہے چلو چلو اسلام آباد چلو، مگر اس دفعہ نہ کسی جلسے کا اعلان ہوا، نہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے کال دی۔ اس کے باوجود سارے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ تھے۔ ہر ایک کو یہی دھن تھی کہ وہ دوسروں سے پہلے پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ جواہر سمیٹ سکے۔
دنیا بھر کے چینلز خزانے کی تلاش سے متعلق ہونے والی کوششوں پر مبنی خبریں لمحہ بلمحہ نشر کر رہے تھے، جبکہ ان خبروں پر مسلسل نظریں جمائے افراد کا اشتیاق و اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخری اطلاعات کے مطابق یہ خزینہ شاہراہ دستور کے قریب کہیں دفن تھا، جس کے پڑوس میں قومی اسمبلی اور صدارتی محل تھا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے خزانے کی درست جگہ کا بار بار اعلان کیا جا رہا تھا۔ درست مقام کے تعین کے بعد ہی کھدائی کا عمل شروع ہونا تھا۔ خلا کی وسعتوں میں موجود ترقی یافتہ ممالک کے سیٹلائٹس اس تلاش میں مسلسل مدد کر رہے تھے۔ کروڑوں لوگ امیدوں کا چراغ جلائے بیٹھے تھے، لاکھوں تھے جو اسلام آباد کے مرکز کی جانب گامزن تھے۔ عوام کا جذبہ شوق دید نہیں تھا۔ ایک ہجوم پھاوڑوں، کدالوں، ٹریکٹروں اور کھدائی کی جدید مشینوں کے ساتھ مطلوبہ مقام کی جانب گامزن تھا۔ سب کو جلدی تھی، کوئی اس نعمت سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ہر کسی کو اپنے دلدر دور کرنے کی تمنا تھی اور ہر کوئی اپنی قسمت کا پانسا پلٹنا چاہتا تھا۔ خدا خدا کر کے پوشیدہ خزانے کی جگہ کا تعین ہوا۔ لوگ آلات کھدائی سمیت اس جگہ پر پل پڑے۔ زمین سخت تھی، تاہم لوگوں کا جذبہ اس سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا۔ کھدائی شروع ہوئی اور پھر ہوتی ہی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سنگلاخ زمین میں کئی گز گہرا شگاف ہو گیا، لیکن خزینہ شاید اس سے بہت نیچے دفن تھا۔ لوگ خزانے کی چاہت میں کھدائی کرتے رہے کہ اچانک ایک مزدور کی کودال سے کوئی سخت چیز ٹکرائی اور ٹن کی آواز آئی۔ اس ٹن کی آواز پر ہر چینل نے بریکنگ نیوز چلائی۔ نہایت احتیاط سے کھدائی جاری رکھی گئی۔ زمین کی پنہائیوں سے مٹی میں اٹا ایک صندوق دریافت ہوا۔ کرینوں کی مدد سے اس بھاری بھرکم صندوق کو سطح زمین پر لایا گیا۔ صندوق پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ صندوق سے گرد ہٹائی تو اس پر جلی حروف سے ہیرے لکھا تھا۔ بسط دشواری جب صندوق کا تالا توڑا گیا تو اس میں فقط 8 کے بینچ کی تصویر دھری تھی۔ حیرت اس بات پر تھی کہ اس ازمنِ وسطیٰ کے صندوق کی دیواروں پر ٹرک کی جدید تصاویر نقش تھیں۔